السلام علیکم، کیسے سب سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چچا سائیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میثم شاہ زہیر کے سہارے کھڑا ہوتے کہا۔ جو تم سب نے سن لیا، اب زالی یہاں نہیں آئے گی، اور زاریون لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ زالی یہاں نہ رہے، لیکن بابا سائیں کی محبت دیکھتے مجبوری کے طور پر مجھے ان کی بات ماننی پڑی، لیکن اب میں یہ مجبوری بھی نہیں دیکھ سکتا۔ معذرت بابا سائیں، عباس شاہ نے رک رک کر بولتے کہا تھا، اور آخر میں سکندر شاہ سے معذرت کی۔ سکندر شاہ وہی صوفے پر ڈہ گئے تھے، زوار شاہ اور حیدر شاہ ان کی طرف بڑھے تھے۔ پر چاچا سائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی تو ادھر جاب بھی ہے، تو مطلب کیسے؟ میثم شاہ نے پریشانی سے کہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا جو رونے والا ہو چکا تھا۔ سردار صاحب، آپ کو پہلے ہی بہت چوٹیں لگ چکی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی قسم توڑوں۔ عباس شاہ نے بہت عزت سے بے عزت کیا تھا۔ اور دوسرا، آپ جو جاب کا کہہ رہے ہیں نا، تو میثم شاہ، اور وہ اس کی خوشی تھی کہ وہ جاب کرنا چاہتی تھی، جو اب پوری ہو چکی ہے، تو بس اس کے بھائی اور باپ اتنا کماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ عباس شاہ نے اچھا خاصا بے عزت کیا تھا میثم شاہ کو، اور اس کے مشن والی بات گول کر گئے تھے۔ سوری بابا سائیں، اس بار میں آپ کی محبت کے آگے بھی مجبور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنا میری بیٹی کے ساتھ یہاں ہو چکا ہے، وہ شاید اب ساری زندگی اب یہاں نہ آئے۔ عباس شاہ نے سکندر شاہ سے معذرت کی تھی اور لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلے تھے۔ زالی کے صرف بھائی ہی نہیں، اس کا باپ بھی اس کے لیے بے حد جنونی تھا۔ سائیں، مہرو بیگم ان کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی بات کو سنا کرتے وہ گاڑی بھگا لے گئے تھے۔ زاریون اور شامیر پہلے ہی جا چکے تھے۔ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دو زوار، سکندر شاہ نے کہا تو زوار سائیں نے سر ہلاتے انہیں سہارا دیا تھا۔ آغا سائیں، میثم شاہ بولنے لگا تو سکندر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا تھا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے میثم شاہ کو روکا تھا۔ تم نے میری حویلی کی خوشی چھینی ہے سردار میثم شاہ، اور خدا را مجھے مخاطب نہ کرو۔ جب تم مجھے مخاطب کرو گے تب تک مجھے اذیت ہوگی، سکندر شاہ نے غصے سے کہا، اور بنا اس کی بات سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ سب اس کی طرف تعصب بھری نظر ڈالتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں، زہیر نے اسے سہارا دیتے کہا۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، میثم شاہ نے کہا تو زہیر کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، تو میثم شاہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زاریون اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر گیا تھا، کہاں سے اٹھا جاتا، کھرا کر وہ ویسے ہی بیٹھ گیا۔ رکو، مجھے بھی چھوڑ دو میرے کمرے میں، میثم نے زہیر سے کہا، تو اس نے رک کر سہارا دیتے اس کے کمرے میں اسے چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد خدیجہ بیگم ہلدی والا دودھ اور ٹیبلٹ لے کر آئیں۔ آخر ماں تھی، یہ لو ہلدی والا دودھ پی لو۔ خدیجہ بیگم نے بنا اسے دیکھے دودھ کا گلاس میز پر رکھا۔ میں نے نہیں پینا ہلدی والا دودھ، میثم شاہ نے نخرے دکھائے۔ اوکے، نہ پیو، جب دل کرے پی لینا، ورنہ یہاں اس ونڈو سے نیچے گرا دینا، بلکہ تم سے تو اٹھا ہی نہیں جائے گا، لاؤ میں یہیں پھینک دیتی ہوں۔ خدیجہ بیگم کو تپ چڑھی تھی، انہوں نے گلاس اٹھاتے کہا، تو میثم شاہ دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں مورے، لائے دیں، میں پی لوں گا، میثم شاہ نے بے چارگی والا منہ بناتے کہا، تو خدیجہ بیگم گلاس وہی میز پر پٹکتی باہر نکلی تھی۔ ہائی زالی، کسی کام کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے، اور رہی صحیح کسر تیرے زار بھائیوں نے پوری کر دی۔ میثم شاہ ندامت میں اپنا رونا رو رہا تھا۔ شاذل، ایذل اور شامیر فلائٹ سے جا چکے تھے۔ زاریون اور عباس شاہ انہیں سی آف کر کے شاہ ولا آئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا بابا، میں اسے الٹا لٹکا دوں، زاریون نے اپنے ہاتھ میں موجود کوٹ صوفے پر رکھتے کہا۔ جتنا تم اسے پیٹ کر آئے ہو نا، کم از کم 15 دن تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا، عباس شاہ نے کہا، تو اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ زالے شاذل کو گئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ زالے شاذل امریکہ میں زاویار اور مرحا کے پاس تھے۔ جب اسے ساری بات کا علم ہوا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر میثم شاہ کو زندہ درگور کر دے۔ کبھی زاریون، کبھی شامیر، تو کبھی عباس شاہ ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ان 3 ماہ میں عباس شاہ ہی چکر لگاتے تھے، شامیر 1-2 دفعہ گیا تھا، لیکن زاریون نے تو بس جیسے ٹھان لی تھی کہ وہ حویلی نہیں جائے گا۔ ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا تھا، وہی روایت، وہی سختی نے حویلی میں دوبارہ ڈیرا کر لیا تھا، جسے ایذل اور شاذل نے ختم کیا تھا۔ عالم حویلی والے بھی کم ہی آتے جاتے تھے جب سے ایذل اور شاذل چلے گئے تھے۔ اماں بیگم اور سکندر شاہ میں دوبارہ وہی سختی نے جنم لے لیا ہے۔ میثم شاہ اپنی ندامت میں تھا، کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ مہرو بیگم اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ شاذل اور ایذل نے 1-2 بار حویلی فون کیا تھا، اور بس حال احوال دریافت کیا، اور کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ جو خوشیاں شاذل اور ایذل کے ساتھ شاہ حویلی آئی تھیں، انہی کے ساتھ واپس چلی گئی تھیں۔
امو آپی آ جاؤ، باہر گھومنے چلیں، زالے نے مرحا سے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ زاویار نے انہیں دیکھتے دائیں بائیں سر ہلاتے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ زاویار سائیں، حنان سویا ہوا ہے تو اگر ہمیں آنے میں لیٹ ہو جائے تو یہ فیڈر رکھ دیا میں نے، اور خبردار اگر آپ نے میرے بیٹے کو ڈانٹا تو۔ مرحا تنبیہ کرتی ان کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ شازی کیا کرے، بور ہو رہی ہوں، زالے نے چلتے منہ بسور کر کہا۔ شازی نے ارد گرد دیکھتے زالے کو اشارہ کیا، جو زالے تو سمجھ گئی تھی لیکن مرحا نہیں۔ زالے ارد گرد دیکھتے آگے بڑھی اور ایک گھر کی بیل بجا کر بھاگی۔ شازل بھی بھاگا، مرحا بھی دیکھا دیکھی میں بھاگی۔ ادھر سے کوئی رسپانس نہ پا کر زالے نے برا سا منہ بنایا۔ شازی وہ دیکھ، زالے نے شازل کا دھیان ایک بڑے گھر کی طرف کروایا۔ زالے، شازل اب کوئی الٹا کام نہیں، مرحا نے ہنستے کہا تو انہوں نے تابعداری سے سر ہلایا۔ شازل نے آگے بڑھ کر ان کے چھوٹے گیٹ کو ٹوکر ماری اور بدقسمتی سے وہ کھلا ہوا تھا۔ باؤ باؤ! شازل تو گرنے سے بچ گیا لیکن ان کا کتا شازل، زالے اور مرحا کے پیچھے لگ گیا۔ وہ تینوں اندھا دھند بھاگے تھے اور بنا پیچھے دیکھے گھر میں بھاگتے داخل ہوئے تھے۔ زاویار نے اس افداد پر انہیں بوکھلا کر دیکھا جہاں وہ تینوں لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ زاویار پریشانی سے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا اور اپنا گھر پا کر لو جی، پھر ان کے کہکے شروع ہوئے تھے۔ شازی کتنا برا ہوا تیرے ساتھ، زالے نے ہنستے کہا۔ زاویار بیچارہ ہکا بکا کھڑا تھا، کبھی وہ زالے کو دیکھتا، کبھی شازل کو تو کبھی مرحا کو جو ان کے ساتھ بچی بنے ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بھی بتاؤ، زاویار نے تجسس سے پوچھا، اور پھر زالے نے ہنستے ہنستے سٹوری بتائی تو اب ہنسنے کی باری زاویار کی تھی، اور پھر وہ تینوں مل کر کہکے لگا رہے تھے۔ ہاں بختو، 3 ماہ ہو گئے ہیں تم سے، ابھی تک صرف اس لڑکی کا ہی پتہ نہیں چلایا گیا۔ میثم شاہ نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے بختو سے کہا، سائیں میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، حویلی کے کیمرے چیک کروائے، ہر چیز دیکھی، لیکن صرف وہ پچھلی سائیڈ کے لان میں جاتی نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ بختو نے ہاتھ باندھتے کہا، کہاں ہو تم درین، تم مجھے ملو صحیح، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میثم شاہ نے دیوار میں ہاتھ مارتے کہا تھا، 3 ماہ سے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن درین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ کوشش کرو، کوئی نہ کوئی تو سراغ ملے۔ میثم شاہ نے گہرا سانس بھرتے کہا، صوفیہ بیگم حویلی والوں کو الزام دیتے روتی پیٹتی واپس جا چکی تھی۔ زاریون کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ وہ لمبے ڈگ برتا اندر کی طرف بڑھا تو اسے صوفے پر بیٹھی امل نظر آئی۔ کیسی ہو؟ زاریون نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، امل نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ زاریون نے اس کی طرف دیکھا اور ہنکارا بھرا۔ زاریون نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا، قدم بڑھائے تو امل بھی اس کے پیچھے بڑھی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ تو مس درین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اچھی خاطر تواضع ہو رہی ہے نا؟ زاریون نے کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو، 3 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں جانتی ہوں۔ خدارا اب تو سب وہ واقعہ بھول بھی چکے ہوں گے۔ درین نے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ سب بھول گئے ہوں لیکن میں، تم اور امل تو نہیں بھولے نا؟ زاریون نے ٹیبل پر ٹانگیں رکھتے کہا، مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ، میں اب دوبارہ کبھی پاکستان نہیں آؤں گی، اور سردار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ درین نے ہاتھ جوڑتے کہا، جاؤ گی تو ہی نہ آؤ گی نا؟ امل نے تنفر سے کہا، اب سردار ہمارے کسی کام کا نہیں، اب تم اسے نظر اٹھا کے دیکھو یا نیچی کر کے، اس سے اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ زاریون نے کھڑے ہوتے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ محترمہ کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے امل، زاریون نے کہا تو اس نے سر کو خم دیا۔ درین پیچھے روتے رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے آئزل، شازل اور زاریون اور زاویار، کتنی دیر ہو گئی ہے انہیں گئے ہوئے، ماں کی یاد بھی نہیں آئی۔ مہرو بیگم نے نم آنکھوں سے کہا، سب نے ان کی طرف دیکھا جن کی ایک غلطی نے ان کے بچوں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ وہ بیزی ہوں گے، شاید اس وجہ سے نہ آ سکے ہوں۔ ماجوی بیگم نے ایک جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی، نہیں، وہ جتنا مرضی بیزی ہوتے تھے تو دن میں 4-5 بار مجھے کال کر کے تنگ کرتے تھے، میں تو ان کی آواز ہی سننے کو ترس گئی ہوں۔ مہرو بیگم نے روتے کہا تو سب نے ان کی طرف ترس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ چچی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بچے آپ سے دور ہو گئے۔ آئی ایم سوری چچی جان۔ میثم شاہ نے اٹھ کر مہرو بیگم کے صوفے کے پاس نیچے بیٹھتے شرمندگی سے بولا، کھڑے ہو بچے، سردار ہوں آپ، اور سردار جیسا بھی ہو اس کی عزت ہم پر فرض ہے، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ مہرو بیگم نے کھڑے ہوتے اسے بھی کھڑا کیا تھا۔ سردار ہوں تو کیا ہوا چچی، سائیں غلطی تو ہوئی ہے نا میرے سے؟ میثم شاہ نے مہرو بیگم کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے۔ اب غلطی کی تھی تو بھگتنی بھی تو تھی۔ امل اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ
تبھی میسم شاہ نے اسے آواز دی تو اس نے رک کر اسے دیکھا۔ اوپر آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میسم شاہ اسے اشارہ کرتا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ بولو، عمل نے میسم شاہ سے پوچھا۔ جس دن آئزل یہاں سے گئی تھی اور درین غائب ہوئی تھی تو تم کہاں تھی؟ میسم شاہ نے پوچھا تو عمل نے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی وہی تھی، یاد ہو تو میں نے ہی دادا سائیں سے کہا تھا کہ گیٹ کھلوائیں۔ عمل نے بنا ڈرے جواب دیا۔ آخر ہماری سردانی کے ساتھ رہتی تھی، وہ کیوں ڈرتی؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا، میسم نے کہا تو عمل نے آئی برو چکائے۔ یہ اس بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جس طرف درین گئی تھی اس طرف تم گئی، پھر اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میسم شاہ نے کہا تو عمل کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ آیا۔ وہ ایک میجر تھا، اتنی باریک بینی تو جانتا تھا۔ مجھے کیا پتا، عمل نے کندھے اچکائے۔ تمہیں ہی تو پتہ ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میسم نے پوچھا۔ کیوں، تم نے اس سے شادی رچانی ہے؟ عمل نے بھی آئی بروز کہا کر اسی کی طرح کہا۔ میسم شاہ نے لب بھینچے تھے۔ عمل، تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ میسم شاہ نے تھوڑے غصے سے پوچھا اور یہی عمل کا بھی میٹر شارٹ ہوا تھا۔ ہاں، میرے پاس ہی ہے، وہ اس کی طرف گھومتی اور سینے پر ہاتھ باندھتے بولی۔ اوہ مائی گاڈ، 3 ماہ سے ذلیل ہو رہا ہوں میں اسے ڈھونڈنے میں، اور وہ تمہارے پاس ہے۔ کیوں کیا تم نے اسے اغوا؟ میسم نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ ضالع کو تکلیف پہنچانے والے کو میں ڈائریکٹ اوپر بھیج دیتی ہوں، اور یہ تو صرف تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم زندہ ہو۔ عمل کہہ کر مڑی۔ کہاں ہے بتاؤ مجھے، میسم شاہ نے پوچھا۔ آئی ایم سوری، اسے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں جا چکی ہے، عمل کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یا اللہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں مرد ہیں اور میں ایک معصوم سی لڑکی، جب دل کرتا ہے دیدہ دلیری سے مجھے ذلیل کر جاتی ہیں۔ میسم شاہ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ بھابھی، ویسے آپ آگے کیوں نہیں اسٹڈی سٹارٹ کر لیتی؟ ضالع نے امیرہ سے کہا۔ اچھا آئیڈیا دیا ہے، زاویار نے کہا۔ ویسے بھابھی، آپ نے بیچلر تو کیا ہوا ہے، آگے گریجویشن کر لیں کمپلیٹ، شاذل نے کہا تو امیرہ نے لب دبائے۔ ویسے کس میں بیچلر کیا آپ نے؟ ضالع اور شاذل تو سوال داغی جا رہے تھے۔ میں نے 2 ایئر BS سائیکالوجی کی تھی، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن حویلی والوں نے اجازت نہ دی تو بس آن لائن اسٹڈی کی تھی، اور پیپر بھی منتوں سے دیے تھے میں نے، امیرہ نے نظریں جھکائے کہا تو زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ امیرہ، زاویار نے مخاطب کیا تو امیرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کا یہ خواب تھا تو آپ مجھے بتا سکتی تھی۔ یار، میں ان میں سے نہیں جو عورتوں کو دبائے، تم ضالع کو ہی دیکھ لو، زاویار نے اسے کہا تو ضالع اور شاذل مسکرا کر وہاں سے کھسکے تھے۔ میں نے بس ویسے، امیرہ بولنے لگی تو زاویار نے اسے روکا۔ بس اب ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں تو تمہارا ایڈمیشن کرواتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، زاویار نے کہا تو امیرہ مسکرائی تھی۔ زاویار بھی مسکرایا۔ شام کا وقت تھا، سب لان میں بیٹھے تو اکٹھے تھے لیکن ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ مورے، میرے کمرے کی صفائی کروا دیں، میسم نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ارمین میرے ساتھ آؤ، خدیجہ بیگم نے ارمین کو کہا تو وہ بھی ان کے پیچھے بڑھی۔ تم وارڈروب سیٹ کر دو، میں باقی صفائی کر دیتی ہوں، ارمین، خدیجہ بیگم نے کہا۔ نہیں مورے، میں باقی صفائی کرتی ہوں، آپ ہی وارڈروب سیٹ کریں، اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو پھر غصہ ہوں گے سردار، ارمین نے کہا تو خدیجہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینو آپی، یہ شمیر بھائی کی کال ہے، عائرہ نے آ کر کہا تو ارمین نے خدیجہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جاؤ بچے، میری طرف کیا دیکھ رہی ہو، شوہر ہے تمہارا، خدیجہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو ارمین مسکراتی فون پکڑتی باہر کی طرف بڑھی۔ عائرہ بھی اسی کے پیچھے نکلنے لگی، تبھی خدیجہ بیگم نے اسے آواز دی تو اس نے رکتے دانتوں تلے زبان دبائی۔ جی مورے، عائرہ نے گہرا سانس بھرتے پوچھا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، میسم کو دکھا دو، اگر ضرورت ہے تو رکھ لو، نہیں تو اسٹور روم میں رکھ دو، خدیجہ بیگم نے کہا تو اس نے سر ہلاتے کاغذات لے کر نیچے کی طرف بڑھی۔ سردار بھائی، عائرہ نے میسم کو مخاطب کیا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ مورے نے کہا ہے کہ یہ کچھ کاغذات ہیں، دیکھ لے، اگر ضرورت کے ہیں تو رکھ لیتے ہیں، عائرہ نے کہا تو اس نے فون پر بات کرتے ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ عائرہ رکھ کر چلی گئی، تبھی حیدر شاہ اور زوار شاہ اور سکندر شاہ ہال میں داخل ہوئے تھے تو ٹیبل سے اٹھتا ایک کاغذ ان کے پاؤں میں گرا تھا۔ زوار شاہ نے جھک کر وہ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھے اور اس پیج کو میز پر رکھا اور پھر کچھ سوچتے اٹھا کر اسے پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے صوفے کی ٹیک چھوڑی تھی۔ حیدر شاہ اور سکندر شاہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ سکندر شاہ نے پوچھا۔ زوار شاہ نے وہ پیج ان کی طرف بڑھایا، تبھی میسم اور زہیر اکٹھے آ کر صوفے پر بیٹھے تھے۔ سکندر شاہ نے بھی ٹیک چھوڑی تھی۔ کیا ہوا آغا سائیں؟ میسم شاہ نے ان کو چونکتے دیکھ کے پوچھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سکندر شاہ نے اس کی طرف وہ پیج بڑھایا تھا۔
मीसम शाह ने हैरानगी से वो पकड़ कर देखा तो इसके चेहरे का रंग बदला। ज़ुहैर ने इसके हाथ से वो पेज पकड़ा था जिस पर मीसम शाह की आर्मी आइडेंटिटी वगैरह लिखी हुई थी। इसने देखकर गहरा सांस भरा। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है मीसम, और तारीख भी आज से 3 साल पहले की है, जब तुम स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री रहे थे। ज़वार शाह ने पूछा तो इसने गहरा सांस भरकर ज़ुहैर को देखा तो इसने कंधे उचकाए। ये तुम्हारी ही है ना? सिकंदर शाह ने इससे पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया। आजकल इसका सितारा गर्दिश में चल रहा था। बाबा साईं, दादा साईं, आज से 3 साल पहले मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और मैंने ही नहीं, ज़ुहैर ने भी की थी। ज़ुहैर ने इसकी तरफ देखा जिसने ये सोचा था कि हम अकेले क्यों डूबे, सनम साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। हैदर शाह ने ज़ुहैर की तरफ देखा। मैं आपको इसलिए नहीं बता सका कि हम एक खुफिया मिशन पे थे। मिशन पे तो अब भी हैं, लेकिन अब अगर आप सबको पता चल गया है तो, मीसम ने कहकर कंधे उचकाए। ये क्या होता है? आओ गले लगो मेजर साहब, मुझे फ़ख्र है। सिकंदर शाह ने इसे गले लगाया तो वो खुश हुआ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं जोश में आ गया था, सिकंदर शाह ने कहा तो मीसम मुस्कुराया। इसके दिल को कुछ सुकून आया था कि चलो इस बहाने ही सही। क्या इन्फॉर्मेशन है मेजर दानिश? ज़ाले ने मेजर से पूछा। मैम, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, मेजर ने कहा तो ज़ाले मुस्कुराई। गुड वर्क टीम, ज़ाले ने कहा तो सब मुस्कुराए। थोड़ी देर और सब कुछ हिदायत देते ज़ाले खड़ी हुई तो तकरीबन 500 अफराद पर मुश्तमिल वो टीम भी खड़ी हुई थी। ज़ाले मुस्कुराती बाहर की तरफ बढ़ी। शाजिल ने भाग कर इसके साथ कदम मिलाए थे। वेल डन मैडम आइज़ल शाह, हमें यकीन था, फाइनली आपने कर दिखाया, फील्ड मार्शल ने ज़ाले से कहा तो वो महज मुस्कुराई थी। थैंक यू सर, ज़ाले ने कहा। अभी कुछ दिन आप वहीं रहकर हर चीज़ अपने ज़ेरे निगरानी में रखें, फिर हम जल्द ही आपको वापस आने के ऑर्डर जारी कर देंगे, फील्ड मार्शल ने कहा तो ज़ाले ने ओके सर कहा। अभी मीसम सोया हुआ था कि इसे आर्मी ऑफिस से कॉल आई। इसने कॉल पिक किया। सर, मीसम ने कहा। मेजर शाह, आप जल्द अज जल्द आर्मी ऑफिस पहुंचे, मुखालिफ सिम से कहा गया। ओके सर। मीसम जल्दी से रेडी होता ज़ुहैर को साथ लेकर और सब मर्द हजरात को आगाह करते कैंट की तरफ रवाना हुए। आर्मी ऑफिस। मेजर शाह, ये दस्तावेज़ात आपके पास थे, ये दुश्मनों के पास कैसे चले गए? ये सीक्रेट रॉयल आप ही कर सकते हैं क्योंकि ये दस्तावेज़ात आपके पास थे, जनरल ने कहा तो मीसम शाह हैरान हुआ था। बट इट इज़ पॉसिबल, मीसम शाह ने परेशानी से कहा। ज़ुहैर भी परेशान था। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दाखिल हुआ था। यू आर अंडर अरेस्ट मेजर शाह, इस ऑफिसर ने कहा तो सब खड़े हुए थे। यू हैव वारंट, ज़ुहैर ने आगे बढ़कर कहा तो इस ऑफिसर ने इसके सामने लहराया था। मीसम को हथकड़ियाँ लगाते वो आर्मी ऑफिस से निकले थे। बाहर मीडिया जमा थी। तभी ज़वार शाह ने टीवी ऑन किया था तो चलती खबर देखकर इनके हाथ से रिमोट गिरा था। मेजर शाह, एक आर्मी ऑफिसर ने मलिक के साथ गद्दारी की, इन ऑफिसर ने हम अहम दस्तावेज़ात दुश्मनों को पहुंचाई वगैरह वगैरह। एंकर और भी बहुत चीख कर कह रही थी। हवेली वाले सब सकते में थे। सामने स्क्रीन पर मीसम को हथकड़ियाँ लगी और आर्मी ले जाते वीडियो चल रही थी। सब डर गए थे। सिकंदर शाह, ज़वार शाह, हैदर शाह, अब्बास शाह, ज़ुहैर, अज़मीर, हयान, हत्ता कि शामिर भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्मी केस था, इससे जान छुड़वाना आसान नहीं था। दूसरा, वो ये तक नहीं जानते थे कि वो है कहाँ। सब भाग दौड़ में 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मीसम शाह का कोई अता पता नहीं था। सब हवेली वाले बहुत परेशान थे। ज़ारियून अब्बास शाह के बुलाने पर या ये कहे मिन्नत समाजत करने पर हवेली आया था। ज़वार शाह ने सब सूरत हाल बताई थी। परेशान ना हो ताया सही, मैं कुछ करता हूँ, ज़ारियून ने कहा तो सबने गहरा सांस लिया। ज़ारियून ने कॉल मिलाई और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वो हॉल की तरफ आया जहाँ सब बैठे थे। ताया सही, मेरी बात हो गई है, ये भी पता चल गया है वो कहाँ है। सिर्फ 2 लोग ही इससे मिल सकते हैं। 2 दिन बाद सुनाई है, फिर सब मिल आइएगा, और अगर कोई फैमिली लॉयर है तो इससे बात करे, ज़ारियून ने कहा तो सब ने शुक्र का सांस लिया। कम से कम मिला तो सही कि वो है कहाँ। थोड़ी देर बाद ज़ुहैर और ज़ारियून मीसम शाह से मिलने आए थे। इनको देखते वो खड़ा हुआ था। ज़ारियून चुपचाप साइड पर खड़ा हो गया था। 2 दिन बाद सुनवाई है कोर्ट में, तो कौन सा लॉयर हायर करना है? ज़ुहैर ने पूछा। कोई भी कर लो जो तुम लोगों को सही लगे, मीसम ने कहा। थोड़ी देर और बातें करने के बाद वो चले गए थे। कल लॉयर के साथ मुलाकात करवानी थी। आगा साईं, वो ठीक है, बस अब लॉयर अरेंज करना है, ज़ुहैर ने कहा तो वो मुल्क के सबसे बड़े जाने माने वकील के पास गए।